شرطاں پائیاں جاویں کیڑیاں کیڑیاں ایک خلوص شرط دعا محبت اہل بیت شرط وما علینا الا البلاغ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بابا زبل دعا مون پروردگار عالم ہم سب کا اس ذکر پاک میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اس مجلس کا جو ثواب ہو مرحوم نور خان کے نام اعمال میں درج فرما مرحوم کے درجات بلند فرما جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ تھا فرما برز محشر پر مٹھے دعا تو محمد و علیہ محمد علیہ السلام کا دامن جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا جو مقروض ہیں ان کی قرض عطا فرما جو بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما عزداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی کونے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب خود حفاظت فرما جناب مولانا نوید بخاری صاحب نے آپ کی خدمت میں جتنی باتیں معصومین علیہ السلام کی پیش کی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے بھائی الفت شاہ صاحب جناب سجاد شاہ صاحب اور دیگر اباب بھائی تصور سمیت مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات بابا سے پڑھ لیجیے گا سورہ ملک میں پروردگار عالم وجہ تخلیق کائنات بتلا رہا ہے شیخ سنی صاحبان تشریف رکھتے ہیں اور میری گفتگو سب کے لیے برابر ہے تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر شے پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے قدرت رکھتے اس نے کام کیا کیا الذی خلق الموت والحیات اس نے موت اور حیات کو خلق کیا کیوں کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے پہلی بات الفجا جی سجا شاہ اللہ نے موت کا تعارف کروانے سے پہلے جو اپنی صفت بیان کی اس میں اس نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جہانوں کا نظام ہے پھر اس نے کہا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے پھر کہا کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا موت سے پہلے تبارک الذی کہہ کر تعارف کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کسی زحمت کا نام نہیں بلکہ موت ایک نعمت کا نام ہے ابھی آپ بڑے اچھے انداز میں بھی سن رہا تھا موت زحمت نہیں بلکہ نعمت ہے دلیل اگر موت کسی کٹھن سخت شے کا نام ہوتا تو اللہ کبھی تبارک الذی کہہ کر تعارف نہ کرواتا بلکہ وہ کہتا کہ کتنا جبار ہے وہ خدا کتنا قہار ہے وہ خدا کہ جس نے موت کو خلق کیا اس کا تبارک الذی کہہ کر تعارف کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت نعمت ہے زحمت نہیں ہے اور جب قرآن کے وارثان سے پوچھا گیا کہ مولا موت کیا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہم آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے فرمایا دونوں صورتوں میں نقصان موت کا ہے سارے پڑھے لکھے اب بہت شکریہ پڑھے لکھے اب آپ تشریف رکھتے ہیں تو اللہ کا تبارک الذی کہہ کر تعارف کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت زحمت نہیں بلکہ نعمت توجہ چھوڑ
پھر کہا خلق الموت والحیات، پہلے اپنی قدرت بتائی اور پھر کہا میں نے موت اور پھر حیات بتائی۔ اس وقت میں نور خان صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے سے بڑا جملہ درج نہیں کروا سکتا، برادران اہل سنت بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ نے موت کو پہلے گنا اور حیات کو بعد میں گنا۔ ہمارے ہاں حیات پہلے موت بعد میں۔ پھر سمجھیے، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، چند باتیں کرنی آج کی، اور میں اتنا سفر کر کے ظفر شاہ صاحب زیارات پر مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دیگر جتنے ماں بیٹے ہیں تھوڑا سا بولنا، یعنی ہمارے ہاں پہلے حیات ہے پھر موت ہے۔ وہ کہہ رہا پہلے موت ہے پھر حیات ہے۔ پروردگار تو نے موت کو پہلے کیوں گنا اور حیات کو بعد میں کیوں گنا؟ کا قرآن ضابطہ حیات ہے، جس کا جی چاہے پڑھ کر ہدایت پا جائے۔ اگر میں اللہ کہتا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے حیات اور موت کو خلق کیا، تو کل کو کوئی غیر مسلم قرآن پڑھتا اور یہ کہہ کر رکھ دیتا کہ جو کرنا ہے اب کر لو، بعد میں تو موت ہی موت ہے۔ اللہ نے کہا میں نے پہلے موت کو رکھا پھر حیات کو رکھا، تاکہ دنیا کو خبر ہو کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ موت ہے، اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی۔ جسے تم موت سمجھتے ہو زندگی، اور جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ موت ہے۔ اور جب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، آپ بھی بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ہم جسے حیات کہہ رہے ہیں اللہ اسے موت کہہ رہے ہیں، اور ہم جسے موت کہہ رہے ہیں اللہ اسے حیات کہہ رہا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا نا خلق الموت والحیات، کہ جسے ہم حیات کہہ رہے ہیں وہ موت کہہ رہا ہے، جسے ہم موت کہہ رہے ہیں وہ حیات کہہ رہا ہے، تو فوراً مولا امیر کا وہ فرمان میرے ذہن میں آیا کہ لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ توجہ چاہوں گا، لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ خلق الموت والحیات۔ شیخ سنی صاحبہ تشریف رکھتے ہیں، کیا اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے موت کو خلق کیا یا کسی اور شے کو خلق کیا؟ توجہ، سرور کائنات کی حدیث ملتی ہے اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کو خلق کیا۔ موت مخلوق، زندگی مخلوق، سرور انبیاء والی مخلوق۔ پھر سرکار کی حدیث ہے اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا، ہم سب کے سب محمد۔ موت مخلوق، زندگی مخلوق، یہ 14 اول مخلوق۔ غلفہ چاہ جی، سانس لینا زندگی کی علامت ہے، سجا چاہ جی، اور سانس کا اکھڑ جانا موت کی نشانی ہے۔ یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کی، یہ کس زندگی میں زندہ تھی؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کی، یہ کس زندگی میں زندہ تھے؟ اب آج کو دادا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو پہلے دیکھ میں اللہ کون ہوں؟ میں وہ ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس زندگی میں خود زندہ تھا اسی زندگی میں انہیں زندہ رکھا۔ موت نہیں تھی یہ تھے، حیات نہیں تھی یہ تھے، موت اور حیات نہیں ہوگی یہ ہوں گے۔ اگر سب بولے تو جملہ کہوں، کائنات میں کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جس نے اچھے اعمال کیے جزا میں جنت، جس نے برے اعمال کیے سزا میں دوزخ۔ پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جنت، پھر دوزخ۔ آج معلوم ہوا کہ میرا اور آپ کا علی مولا ہر نماز پڑھنے کے بعد کیوں کہا کرتے تھے پروردگار گواہ رہنا، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کرتا ہے کہ تیرے جہنم کا خوف ہے، علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہا ہے جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا وجود تھا۔ جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا بولو وجود تھا، یعنی علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہا ہے۔ ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے صاحبان تشریف رکھتے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں۔ سجا شاہ جی آپ دیکھیں کہ
حسین علیہ السلام نے کسی کو اپنے ذکر میں بلانا ہو تو کیسے بلاتے؟ ان کے علم بھی نہیں تھا، وہاں 2 منٹ کی ملاقات ہوئی اور مجلس آ گیا. پھر مجلس حسین سب سے پہلے امیر کائنات نے خلقت کائنات سے پہلے اللہ کی عبادت کی. توجہ چاہوں، اور میں اور آپ اللہ کی عبادت کب کر رہے ہیں؟ جب کائنات وجود میں آ گئی، رسول نے شریعت ہم تک پہنچائی، اس نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو پھر ہم نے کام کیا. میرے ایک سادہ سا سوال ہے اور پڑھے لکھے صاحبان کی خدمت میں ہے، میں خلقت کائنات کے بعد عبادت کروں اور مجھے ملے جنت، اور علی کرے خلقت کائنات سے پہلے عبادت اور ملے علی کو بھی جنت، تو پھر یہ اس کا عدل نہیں ہے. جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا بھئی امیر کائنات نے خلقت کائنات سے پہلے عبادت کی، میں کروں خلقت کائنات کے بعد عبادت. اب میری اور علی کی عبادت کے بدلے میں اگر دونوں کا نتیجہ جنت ہے تو پھر یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. معلوم ہوا کہ پھر دونوں میں فرق ہے. اگر کہیں تو الفجا جی بتا دوں، اگر کہیں تو بتاؤں، میں نے اور آپ نے خلقت کائنات کے بعد عبادت کی تو ہمیں ملی جنت، اور جس نے کائنات کے وجود سے پہلے عبادت کی اس کے لیے آمنہ کے لال نے عبداللہ بن کے نہیں رسول اللہ بن کر کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ. آپ کی بھی زندگی مالک آپ کو کرتے ہیں، یعنی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے. اتنی عبادت پہلے کی لے یبلغکم ایکم احسن عملا. اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں اللہ. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ سن رہے تھے نا صدقہ جس کے بارے میں سرکار صادق علیہ السلام کا اور دیگر معصومین کے بھی فرامین ہیں کہ یہ موت کو ڈال دیتا ہے. موت اٹل ہے مگر پھر بھی ٹل جاتی ہے. میں ایک جگہ کتنی اٹل ہے موت وہ بتانا چاہتا ہوں، اور ایک جگہ کہاں ٹلی وہ بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ سارے سماعت کریں تو پھر مجھے بھی ذرا تھوڑا سا اور پڑھنے کا لطف آئے گا. بول رہے ہیں آپ تھوڑا بہت اچھا بول رہے ہیں، تھوڑا سا اگر اور اچھا بولیں گے تو میں ذرا اور بہتر انداز میں نتیجہ آپ تک پہنچاؤں گا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. سورہ سبا حضرت سلیمان بن داؤد جنہوں نے اس پر حکومت کرنے والے عصا کے سہارے اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہے تھے. جائزہ لیتے لیتے جیسے ہی پلٹے تو سامنے دیکھا کہ ایک طویل القامت شخص کھڑا ہے. حضرت سلیمان فرماتے میں نے تجھے اپنی سلطنت میں پہلی بار دیکھا. میں پورے سورہ سبا کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر انوار اللہ جف علامہ حسین بخش جاڑا آل المقام. سلیمان بن داؤد نے پلٹ کر کیا کہا کہ میں نے تجھے زندگی میں پہلی بار دیکھا. اس نے کہا بے شک میں زندگی میں آتا ہی ایک بار ہوں. جتنا بولیں گے اتنا میں پڑھوں گا. آپ کتنے بار کی بات ہے کیا کہ میں زندگی میں آتا ہی ایک بار ہوں. سمجھ گئے؟ کہنے کہ تو ملک الموت ہے. کہنے کہ جی کیوں آیا؟ کہ آپ کی جان لیں. کہنے کہ کیا مجھے اتنی مہلت مل سکتی کہ جو میری سلطنت کا کام ہو رہا ہے اس پہ توجہ چاہوں گا، یہ مکمل ہو جائے. فرمایا نہیں ابھی اور اسی وقت. فرمایا اتنی مہلت ہے کہ میں چارپائی پہ جا کر لیٹ جاؤں پھر جان نکال لیں. اس نے کہا نہ ابھی یہی کھڑے کھڑے جان نکال. اور یہ کہہ کر ملک الموت نے جسم سے روح نکال لی. تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کیجیے. کم از کم حضور 1 سال سلیمان بن داؤد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات اور انسان یہ سمجھ کے کام کرتے رہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں، کہیں تو دونوں کروں کہیں تو ایک کروں. دونوں کروں. پہلی بات یہ کہ جب تک سلیمان بن داؤد کھڑے رہے کب تک؟ کم از کم 1 سال. کیوں؟ کہ حجت کی خواہش تھی کہ سلطنت کا کام مکمل ہو. نہیں لطف لیا صاحبات نے. میں تو پڑھے لکھے اب آپ کے چہرے دیکھ کر یہ باتیں میں نے شروع کی ہیں. یعنی حجت کا یہ خواہش تھی کہ کام سلطنت کا پورا ہو. تو جب تک سلطنت کا کام مکمل نہیں ہوا اللہ نے مخلوق کے خدا پر
سلیمان کی موت کو عیاں نہیں کیا کب کہ جب عصا کو دیمک چاٹ گیا، پھر پتا چلا کہ اللہ کا نبی تو دنیا سے چلا گیا۔ شیعہ سنی دوستو، گھر بیٹھ کے فیصلہ کرنا، ابھی کرنا ہو تو ابھی کیجئے گا، چونکہ جب مشترکہ مجموعہ تو میں اپنے اوپر واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے تبلیغ کرتا ہوں کہ چلو ہر ایک سے دعا مل جائے۔ قبلہ 1 سال کھڑے رہے، میں کہتا ہوں سال نہیں، 1 مہینہ مانا، میں کہتا ہوں 1 مہینہ نہیں، 1 دن مانا کہ حضرت سلیمان کھڑے رہے، جنات اور انسان یہ سمجھ کے کام کرتے رہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے۔ تصور کسی کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا، یہ پانی کیوں نہیں پی رہا، یہ سو کیوں نہیں رہا؟ معلومہ معصوم ہوتا وہ ہے جو ان کاموں سے مبرہ ہے۔ یہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں، امیر کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ صفات مظہر الہی ہیں، مولا آپ لوگ سب 14 کے 14 ایک ہیں، تو پھر یہ جوانی کیا، یہ بڑھاپا کیا، یہ لڑکپن کیا؟ مولا نے فرمایا یہ تغیر و تبدیلات اگر ہم میں نہ ہو تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ خدا کون ہے؟ آئے آئے آئے، یہ ہمارا تغیر و تبدیلات ہی تو بتلاتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور ہم اس کے بھیجے ہوئے اس کی صفات کے مظہر ہیں۔ تھک تو نہیں گیا آپ سے سوال موت، کہیں تو بات آگے لے کے چلوں۔ ایک طرف موت الفت شاہ جی اتنی سخت کہ لمحے کی بھی مہلت نہیں ملی، اور اس نے کہا یہیں جا لوں گا اور کھڑے کھڑے لوں گا۔ اور دوسری طرف میں نے ایک اور دیکھا، نام سلیمان نہیں، نام سلمان ہے، علاقہ مدائن ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، علی کا نوکر ہے۔ فضا کی طرف دیکھ کے کہتے ملک الموت تو 5 بار آ یا 5000 بار کہہ جو دیا، جب تک علی نہیں آئیں گے جان نکلنے نہیں دو۔ کہہ جو دیا جب تک علی نہیں آئیں گے جان نکلنے نہیں دو۔ ویسے بھی میرے مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر رہے۔ فرمایا فرق ہے کہ میں مومن کے سرانے رحمت بن کر آتا ہوں اور منافق کے سرانے حیبت بن کے آتا ہوں۔ نہیں لطف لیا، مومن کے سرانے رحمت بن کر اور منافق کے سرانے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ علی نے تو سب کے سرانے آنا ہے بھائی، بس فرق ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اب آگے یہ کائنات اللہ نے جو نظام کائنات ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، جو کچھ اس نے بنایا، جانتے ہیں اس کائنات کے وجود کی سبب کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں کائنات بنائی، پھر جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو پھر اس سے جب اعلان رسالت کروایا، اللہ نبی کا فرمان ہے کنتو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت کوئی نبی تھا جب ابھی آدم بن رہا تھا۔ نہیں لطف نہیں لطف نہیں، تو نبی تو اس وقت بھی تھے۔ پھر جب رسول آئے دنیا میں تو پھر اس کی مرضی کے مطابق پیغامات دیتے رہے۔ کبھی کہا الحق ما علی وعلی ما الحق، کبھی کہا حسین منی وعلا من الحسین۔ شیخ سنی صاحبان بیٹھے، بس میں آج کی بات نتیجے کی طرف لے کے چلوں اور پھر اس کے بعد ختم پڑھا جائے گا اور آپ لوگ دعا میں شامل ہوئیے گا۔ اصول کافی مذہب اہل بیت کی معتبر حدیث کی کتاب جو کتب اربعہ ہیں ان میں سے ایک شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے مرتب کی، اس میں ایک باب ہے باب العقل۔ کون سا باب؟ سب بولو باب العقل۔ اس میں سرکار صاحب سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو روح زمین پر اتارا
تو جبرائیل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آئے. کتنی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ایک آپ رکھے، 2 کو میں آسمانوں پہ بھیجنا چاہتا ہوں. کہا کیا لائے ہو؟ کہا میں عقل، حیا اور دین لائے. عقل، حیا، دین. آدم فرماتے عقل مجھے دے. سب بولیں گے تو سائے گا عقل آپ سے کیا ہوا وعدہ میرا پورا ہو گیا، پڑھنا ہوتا ہے جتنا یہ سنتے رہے. عقل مجھے دے دے. عقل سرکار آدم کو دی. حیا اور دین سے جبریل نے کہا کہ واپس آسمانوں پہ جاؤ. توجہ، حیا اور دین نے بیک زبان کا جبریل تیرا کہنا اپنی جگہ، مگر ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. تھوڑا سا اور جاگیے گا بس، تھوڑا سا نتیجہ آج کا. جہاں عقل رہے گی شاہ جی وہاں ہم رہیں گے. اب جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. سب بولو نہ وہاں دین ہے. سب بولو گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا. کیوں نہیں صاحب؟ اب جہاں عقل ہے حضور وہیں حیا ہے وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے نہ وہاں دین ہے. میں سلطان کربلا کا فرمان کہاں لے جاؤں کہ جب یزید نے مولا کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو تو امام نے یہ کہہ کر جواب دیا خبردار مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید یاد رکھ قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی، قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی، قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا، قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا، مگر ہم دونوں میں فرق ہوگا اور وہ یہ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید ہوگا. جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی بولیے وہاں یزید ہوگا. اور اللہ اکبر مرحوم کے درجات بلند فرمائے بسط کا معصومین علیہ السلام امام فرمانے جہاں عقل ہے وہاں حسین، جہاں جہالت ہے وہاں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اور جب اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو اسے 75 خوبیوں سے نوازا. کتنی؟ 75. اس میں سے ایک خوبی ہے خیر. خیر کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے الخیر هو وزیر العقل. خیر عقل کی وزیر ہے. بس تھوڑا سا اور جلدی کیجئے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ. خیر عقل کی کون سی خیر؟ جب کسی مومن کا جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں ہی پڑھا جاتا ہے نا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا. میں تو بس یہ جانتا ہوں. بہت مہربانی. میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ حالانکہ کیا کچھ نہیں جانتا، سب جانتا ہے. جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور رابطہ ہے میں کہہ رہا میں کچھ بھی نہیں جانتا. میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ میں خیر پر تھا. الفت شاہ جی تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی. میں جب وہ خیر تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے ایک گھر نظر آیا جہاں ایک چادر تھی، پنجتن اکٹھے تھے، نبی کا حرم تھا، نام ام سلمہ تھا. چادر کے قریب آ کر کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. اندر سے آواز آئی ام سلمہ تم خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. تو چادر میں کون تھا؟ مصطفیٰ تھے، مرتضیٰ تھے، سیدہ تھی، حسنین تھے. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں پروردگار آنے والے کے اعمال نہ دیکھ، بس یہ دیکھ آنے والا پنجتن کا نوکر تھا. آنے والا پنجتن کا بولیے نوکر تھا. گھبرا تو نہیں گیا آپ سے؟ اللہ اکبر. ہائے شاہ صاحب انہیں ماننے کا فائدہ دیکھیں. جس زندگی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ موت کے بعد شروع ہونی ہے. خلق الموت بولیے گا بولا یا جس زندگی نے شروع ہونا ہے. تو ذرا کبھی آپ اندازہ لگائیے اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ زندگی جو
چند سالوں پر وہی تھے. دیکھنا یہ کہ اس زندگی میں گزارنے کے بعد اللہ نے کائنات جس کے سکے میں بنائی وہ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اور پھر کبھی آپ سوچئے کہ اہل بیت سے محبت کا فائدہ کیا ہے. کبھی آپ سوچئے پھر آپ کو علم ہوگا کہ معصومین علیہ السلام کی اگر دل میں محبت ہے تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے. کہیں تو آج کی مجلس کے نتیجے میں آپ کو بتلانا تھا کہ 14 کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. اگر کہیں مسجد سجی ہوئی ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام کی، ایک سائل آیا آ کر مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا علی بن الحسین. مولا نے جواب دیا، کہنے لگا مولا میرے باپ کا انتقال ہو گیا. امام فرماتے اچھا. کہنے لگا اتفاق سے وہ محب اہل بیت نہیں تھا. امام نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا وہ جائیداد کا ایک کاغذ وصیت نامہ چھپا کر گیا. کہنے لگا مولا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ وصیت نامہ کہاں ہے، وہ مجھے چاہیے. امام فرماتے بتلا تو میں سکتا ہوں مگر لطف یہ ہے کہ تو اپنے باپ سے خود پوچھ. جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا، جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا. بتلا تو میں سکتا ہوں مگر لطف یہ ہے کہ تو اپنے باپ سے بولو خود پوچھ. کہنے لگا مولا ہاتھ جوڑ کر ابھی تو میں نے بتلایا کہ میرے باپ کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا اور وہ وہیں پہ اہل بیت نہیں تھا. امام نے کہا میں بھی تو تجھے ابھی بتلا رہا ہوں کہ جیسے ہم تم زندہ پر ہو جاتے ہیں ویسے ہم تمہارے مرنے والوں پر ہو جاتے ہیں. اسے کہا مولا مجھے میرا باپ بتلائے گا. امام نے کہا ہاں. مولا کیسے؟ امام فرماتے میں تجھے ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں، یمن کی وادی پر ہو چلے جانا. نتیجہ آج کا بس یا درجان کہہ کر ایک شخص کو بلانا اور بلا کر اس کو کہنا کہ یہ امام کی طرف سے رکا ہے، وہ تجھے تیرے باپ سے ملوا دے. اس نے مولا کی تحریر لی، قدموں میں گر گیا. کہنے لگا مولا حقیقت یہ ہے کہ سال پہلے تو میں نے اپنے باپ کو جنت البقیع میں دفن کیا، آپ مجھے بھیج رہے ہیں یمن کی وادی میں. امام فرماتے اگلی بات میں نے تجھے تیرا باپ بتلائے گا. تصور جاگنا بس بولنا نتیجہ لے گا آج کا. اگلی بات میں نہیں تجھے تیرا. مولا نور خان کے درجات بلند فرمائے اور جوار معصومین علیہ السلام جگہ عطا فرمائے. جمعہ کا دن ہے جس کا جو دنیا سے چلا گیا اور وہ محب اہل بیت تھا، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. اس نے کہا اچھا مولا ٹھیک ہے. اب اس نے رکا لیا اور یمن کی وادی پر میں آیا. یادر جان کہہ کر ایک شخص کو بلایا، وہ آیا. اس نے کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا یہ امام کی تحریر ہے، مجھے میرے باپ سے ملوا. اس نے تحریر کو بوسہ لیا، اندر کیا، انتہائی بدصورت شخص کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا. ساری مجلس بھول جائیے گا آج کا یہ جملہ نہ بھولے. جیسے آیا اس نے کہا یہ لے یہ تیرا باپ ہے. یہ 2 قدم پیچھے ہوا، کہیں گا یہ میرا باپ نہیں ہے، وہ تو جب مرا تھا انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص بولا. اس نے کہا بیٹا پہچانا میں ہی تیرا باپ ہے. اس نے کہا اگر تو میرا باپ ہے تو یہ چہرے پر پھٹکار کیسی؟ کہنے لگا 14 سے دشمنی کا نتیجہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ صاحب؟ اس نے کہا رسول اور اس کی پاکال سے بغض رکھنے کا نتیجہ ہے. اس نے کہا تو بات سمجھ میں آگئی، میں نے تجھے جنت البقیع میں دفن کیا تھا، یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا جب تم مجھے دفنا کے چلے گئے نا 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے میری قبر سے نکالا اور لا کر یہاں ڈال دیا. شاہ جی اگر جملہ میں سمجھا دے تو بولیے گا ضرور. کہ میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ جو کوئی بھی دشمن اہل بیت ہو چاہے کہیں کیوں نہ دفن ہوا ہو نکال کے یہاں پھینک دیا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی کہیں پر کیوں نہ ہو اسے نکال کے یہاں ڈال دیا. اور فرمایا اس کے برعکس یہ بھی مجھے یہیں آ کر معلوم ہوا کہ جو کوئی محب اہل بیت ہو وہ کچا کھو میں مرے، لاہور میں مرے، کراچی میں مرے یا دنیا کے کسی کونے میں مرے، شام سے پہلے یا وہ جنت البقیع ہوتا ہے یا کربلا ہوتا ہے. شام سے پہلے یا وہ جنت البقیع ہے یا وہ کربلا ہے. اس لیے مرحوم ڈاکٹر حسن نسوی نے کہا تھا مانوس ہوئی اتنا تیری کربل کی زمین سے
میں دفن کہیں اٹھوں گا وہیں سے۔ بیان میں نے آج کا سمجھ لیا، مومن ہو یا مومنہ، کوئی دنیا سے جائے تو علی علیہ السلام آتے سلا نہیں، مگر جب کسی مومن یا بھائی مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو نبی اور علی علیہ السلام اکٹھے آتے ہیں، دونوں بھائیوں کو دیکھتا ہے مرنے والا، سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا سلام، یا علی میرا سلام۔ آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری جانے کا وقت آ گیا، چلوں؟ علی فرماتے رک جا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ کہنے لگا مولا وہ تو میں ہوں جس کی نزا کے وقت آپ آ جائیں، بولو رسول آ جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب کیا ہوگا؟ علی فرماتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے شیسوس نے دوستو جاگا۔ سرکار وہ کیسے؟ فرماتے اتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے خلد سے لینے کے لیے سیدہ آ رہی ہے۔ کون آ رہا ہے؟ مومنوں یا مومنہ کام جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخاب کا پر کہ مجھے جنت سے لینے کے لیے سیدہ آئیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں تو بطول کی کثرت پوری کرتا تھا۔ مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی دھاڑے مار کر تو اس حسین کو روتا تھا کہ جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ چونکہ میں یہ بھی بات کو چھوڑ دیتا آج کی، بھائی تصور نے کہا تھا کہ ایک جملہ سلطان کربلا کے حوالے سے کہہ دیجیے گا، بس میں آج کا کہتا ہوں اور پھر دعا کرانے کے لیے مخالد صاحب موجود ہیں۔ شمر خود روایت کرتا ہے، اس نے کہا کہ جب میں حسین کا سر تن سے جدا کر رہا تھا تو 70 قدم کے فاصلے پر غریب کی بہن سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے یہی کہتی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے جن زلفوں میں تو نے ہاتھ رکھا ہے نا اسے دن میں کئی مرتبہ میرا نانا محمد بوسے لیا کرتا تھا۔ اور پھر شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین کا سر تن سے جدا کر کے اپنے خیمے کی طرف لے جا رہا تھا تو کہتا میں نے دیکھا غریب کے لب ہلے، کہتا میں سمجھا حسین مجھے بددعا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے جو کان لگایا میں کانپنے لگا۔ حسین رو کر کہتے عباس میری بہن کا کیا ہوگا؟ عباس میں بھی چلا گیا، تو بھی چلا گیا، شام کا بازار ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا، 9 لاکھ کا مجمع ہوگا، کئی گھنٹے میری بہنیں کھڑی رہیں گی اور جب لوگ پتھر ماریں گے تو میری بہنیں رو کر کہیں گی مار تو لیا ہے مگر ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں۔ اللہ ان کے سرانے رحمت بن کر آتا ہوں اور منافق کے سرانے حیبت بن کے آتا ہوں۔ نہیں لطف لیا، مومن کے سرانے رحمت بن کر اور منافق کے سرانے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ علی نے تو سب کے سرانے آنا ہے بھائی، بس فرق ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔